مجھے اسے سہارا دینا ہوگا تاکہ وہ آگے بڑھ سکے اور اپنی زندگی خوشی سے جی سکے۔ شیرو: اب کیسا لگ رہا ہے؟ روزینہ: اب ٹھیک ہوں۔ یہ کیا، تم تیار کیوں ہو گئے؟ شیرو: تو کیا اب ایسے ہی رہوں؟ روزینہ: کم سے کم آج کی رات تو میرے ساتھ رک سکتے ہو نا؟ شیرو: نہیں، مجھے جانا ہوگا، خالہ انتظار کر رہی ہوں گی، ویسے بھی اب تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ روزینہ میری بات کا مطلب سمجھ کر شرما گئی۔ روزینہ: بنا کچھ کیے بھی تو رہ سکتے ہیں نا، اور اگر تم چاہو تو میں منع نہیں کروں گی۔ شیرو: حالت دیکھی ہے اپنی، ویسے بھی اب گھر جانا ہی ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہ بن جائے۔ دیکھو روزینہ، تم بہت پیاری ہو، اس لیے میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا تھا۔ میں یہ سب تمہارے ساتھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جتنا درد تمہیں ہو رہا ہے، اتنا ہی میرے دل میں بھی درد ہے۔ میں کبھی تمہیں وہ جگہ نہیں دے سکوں گا جو ریما کی ہے، اس لیے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ روزینہ: ہو تو گئے ہیں، میں نے تمہیں اپنے اندر تک سما لیا ہے اور اب تمہیں کبھی اپنے سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ میرے دل، میری روح میں تم سما چکے ہو، جہاں سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا، تم خود بھی نہیں۔ ریما کی جگہ میں لینا بھی نہیں چاہتی، بلکہ میں خوش ہوں اس کے لیے، لیکن تھوڑی سی جگہ تو تمہارے دل میں مل سکتی ہے نا؟ میں دور سے ہی تمہیں دیکھ کر خوش رہ لوں گی، بس کبھی مجھے غلط مت سمجھنا، میں دل سے تمہیں چاہتی ہوں۔ روزینہ کے جذبات کو میں اچھی طریقے سے سمجھ رہا تھا، مگر افسوس، میں مجبور تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا، پھر اسے تیار کیا۔ دوا کا اثر تھا شاید کہ درد کم ہو چکا تھا۔ شیرو: اب چلیں؟ روزینہ: رکو، ابھی میں نے اپنے دونوں کے لیے ڈنر کا انتظام کیا ہوا ہے، ساتھ میں ڈنر تو کر سکتے ہیں نا پلیز؟ شیرو: تم نا یہ بار بار پلیز کیوں کہتی ہو؟ اب اتنا تو حق سے بھی کہہ سکتی ہو۔ تم بیٹھو، میں لگاتا ہوں کھانا۔ روزینہ مسکراتے ہوئے: تھینکس، میں کر لوں گی۔ شیرو: کہا نا بیٹھو تو بیٹھو، ایک بار میں سمجھ نہیں آتا؟ روزینہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور میں نے جلدی سے کچن میں جا کر ہم دونوں کے لیے کھانا لگا دیا، پھر ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا۔ روزینہ نے خود مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ روزینہ بہت خوش لگ رہی تھی اور اسے میں خوش دیکھنا ہی چاہ رہا تھا۔ پھر ہم دونوں وہاں سے نکلے، مگر تب تک 10:30 سے اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے موبائل چیک کیا تو مہرین اور نکھت خالہ کی بہت ساری مس کالز آئی ہوئی تھیں، ساتھ میں ریما کی بھی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے مہرین کو بتایا نہیں تھا کہ میں کب تک واپس آؤں گا۔ اب پھر سے میری کلاس لگنے والی تھی۔ روزینہ نے مجھے نکھت خالہ کے گھر باہر ڈراپ کیا اور جانے سے پہلے ایک بار مجھ سے گلے ملی۔ اس نے پھر سے مجھے آئی لو یو کہا، مگر میں نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔
دیتا بھی تو کیا جھوٹی تسلی۔ روزینہ کے جاتے ہی میں نے دروازے کی بیل بجائی تو دروازہ مہرین نے کھولا، جیسے وہ دروازے کے پیچھے ہی بیٹھی تھی میرے انتظار میں۔ مہرین کہاں تھے اب تک؟ کم سے کم فون تو اٹھا سکتے تھے، ایک بار بتا ہی دیتے کب آ رہے ہو۔ ہر بار ایسے ہی پریشان کر دیتے ہو۔ تمہیں ہماری پرواہ ہے کہ نہیں؟ شیرو سوری وہ کیا ہے نا، میں نے فون سائلنٹ کیا ہوا تھا اور دماغ سے ہی نکل گیا۔ میں نے کہا تو تھا کہ میں کھانا کھا کر آؤں گا، اب غصہ مت کرو۔ مہرین منہ بناتے ہوئے، کیوں نہ کروں غصہ، باہر والوں کے لیے وقت ہے اور میرے لیے۔ شیرو سوری بابا، غلطی ہو گئی، اب معاف کر دو نا، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ کہاں تھے اب تک؟ یہ آواز نکت خالہ کی تھی جو سامنے کھڑی تھیں اور مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ میں تو ویسے ہی ان کے سامنے آنے سے بچنا چاہتا تھا، مگر اب وہ خود ہی سامنے کھڑی تھیں اور غصے میں۔ مجھے کل رات والی بات یاد آ گئی۔ میں نے اپنی نظریں نیچے کر لیں اور کوئی جواب نہیں دیا۔ نکت، چپ کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ مہرین، امی میں نے بتایا تو تھا آپ کو کہ یہ۔ نکت خالہ، تم چپ رہو، میں اس سے بات کر رہی ہوں، بیچ میں مت بولو۔ بولتے کیوں نہیں تم؟ شیرو سوری خالہ، میں نے اتنا ہی کہا مگر اپنا سر نہیں اٹھایا۔ نکت خالہ، چلو جاؤ اب اپنے کمرے میں۔ خالہ کے اتنا کہتے ہی میں بنا سر اٹھائے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ نکت کا من بھی کل رات سے پرسکون نہ تھا اور صبح سے شیرو کا وہ نظر چرانا اس کو نظر انداز کر رہا تھا۔ نکت کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا دل خوش ہو گیا تھا شیرو کے مالش کرنے سے۔ وہ ہاتھ جسے وہ اب تک صرف خوابوں میں محسوس کرتی آئی تھی اور حقیقت میں وہ خوابوں سے بھی کہیں بہتر تھا، لیکن اس کا دماغ اسے اس کے لیے غلط ٹھہرا رہا تھا۔ پر کہتے ہیں نا، اکثر انسان دل سے ہار جاتے ہیں، وہی حال نکت کا تھا۔ وہ بار بار اپنے دل کے آگے ہار جاتی تھی۔ آخر برسوں سے پیاسی اور بے چین جو تھی، جسے وہ پیار نہیں ملا تھا جو اسے چاہیے تھا۔ شیرو کا سارا دن گھر سے باہر رہنا اور اتنی دیر سے آنا، نکت کو لگ رہا تھا کہیں شیرو کل رات کی وجہ سے خود کو قصوروار تو نہیں ٹھہرا رہا، کہیں وہ اس سے دور تو نہیں بھاگ رہا۔ یہ سب سوچتے ہوئے نکت اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی، کہیں شیرو اس سے دور نہ چلا جائے۔ اور جب اس نے نکت کی کالز بھی اٹینڈ نہیں کیں تو اسے اور بھی برا لگا، مگر اب جس طرح سے اس نے نکت کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی کوئی صفائی پیش کی، ایک بار پھر سے یہ بات نکت کو اندر سے توڑ رہی تھی۔ نکت چاہتی تھی شیرو اس کی آنکھوں میں دیکھے، اس سے بات کرے، پر ایسا نہیں ہوا۔ الٹا وہ پھر ایک بار غصے سے پیش آئی۔ اب وہ اپنے گھر میں خود کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔
اس کا دل اسے شیرو کے پاس جانے اور اسے معافی مانگنے کو کہنے لگا۔ اصل میں اس کا دل کل کی طرح پھر ایک بار اس کا وہ پیار چاہتا تھا، لیکن نکت کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی اپنے کمرے میں کبھی بیڈ پر لیٹ جاتی اور کبھی اٹھ کر چلنے لگتی۔ جب چین نہ آیا تو وہ اپنے کمرے سے نکلی اور شیرو کے کمرے میں چلی گئی۔ گھڑی پر وقت 12 سے اوپر کا ہو رہا تھا۔ نکت کا من بے چین تھا۔ جب دیر تک اسے نیند نہ آئی تو وہ شیرو کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ آرام سے سو رہا تھا۔ نکت اس کے قریب جا کر اسے چین سے سوتا دیکھ کر تھوڑا پرسکون ہوئی۔ شیرو کے چہرے پر سکون تھا، جسے دیکھ کر نکت کو اچھا لگا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ جانے پھر دل میں کیا آیا کہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ نکت کا بے چین دل اب سکون میں تھا، جیسے پیاسے کو کنواں مل گیا ہو۔ شیرو کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کروٹ کے بل اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ شیرو نیند میں تھا اور شاید کسی خواب میں اس کا ہاتھ نکت پر آ گیا، اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ نکت اندر سے مچل اٹھی، مگر نہ خود وہاں سے ہٹی اور نہ شیرو کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا، بلکہ اس کا بدن جیسے اس کے دماغ سے بغاوت کرتا ہوا خود ہی آگے کو سرک کر شیرو کے ساتھ جا چپکا۔ نکت کا دماغ اسے روک رہا تھا، مگر جسم تو جیسے دل کی سن رہا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ مجھے ایسے کیوں کھینچ رہا ہے؟ نہیں نہیں، مجھے اسے روکنا ہوگا، نہیں تو پھر کہیں۔ من ہی من میں یہی سب سوچ تھی۔ نکت خود کو شیرو کو روکنے یا خود کو وہاں سے ہٹانے کا سوچ تو رہی تھی، مگر اس کا الٹ ہو رہا تھا۔ جب شیرو نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو نکت نے شیرو کو پیچھے کرنے کے لیے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھا، جو خود ہی پھسل کر پیچھے ہو گیا اور شیرو نکت کی باہوں میں تھا۔ شیرو کی سانسیں نکت کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں، جس سے وہ خود بھی گرم ہونے لگی۔ اس کا ہاتھ شیرو کے بالوں میں تھا۔ شیرو بھی شاید روزینہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی وجہ سے اسی کا خواب دیکھ رہا تھا، اور جب نکت شیرو کو محسوس کرتی اپنا چہرہ اس کے قریب لے آئی تو شیرو نے نکت کے چہرے کو چوم لیا۔ نکت تو جیسے پاگل سی ہو گئی، وہ خود ہی اپنے آپ کو شیرو کے ساتھ لگانے لگی۔ شیرو کے ہونٹ اس پر جادو کر رہے تھے۔ نکت جیسی خوبصورتی کو پیار دینے کے لیے شیرو کا سویا ہوا جسم جیسے خود ہی کام کرنے لگا، اور پھر نکت کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا اور وہ شیرو سے باتیں کرنے لگی تو اس کی جیسے دھڑکن ہی رک گئی، اور وہ وہیں رک گئی کیونکہ شیرو نے اس کو جکڑ لیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں شیرو کے ساتھ، میں خود کو روک کیوں نہیں پا رہی؟ یہ غلط ہے۔ مجھے اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟
نکت کے دماغ نے ایک بار پھر سے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر نکت کی بھوک اور پیار کی چاہت نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ بس پھر وہ خود ہی شیرو سے باتیں کرنے لگی اور شیرو کو اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ کب اس نے خود کو شیرو کو سونپ دیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ شیرو نے نکت سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ جاگ رہا ہو۔ اگلے ہی پل ایک اور دھماکہ ہوا اور شیرو کا ہاتھ کمر سے نیچے چلا گیا۔ شیرو تو نیند کی گہری وادیوں میں سو رہا تھا، مگر نکت ایک معشوقہ کی طرح اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اور پھر چھوٹے چودھری نے چھوٹی چودھرائن کے دروازے پر دستک دی اور پھر نکت نے شیرو کو گھما کر اوپر کر لیا اور خود نیچے آ گئی۔ شیرو تو مانو ایسے تھا جیسے نیند میں روزینہ سے ہی ملاقات کر رہا ہو، اور وہ نکت کو بھی روزینہ سمجھ رہا تھا۔ چھوٹا چودھری اور چودھرائن بھی باتیں کر رہے تھے اور پھر نکت 7ویں آسمان پر پہنچ گئی اور ملاقات ختم ہونے کے بعد اسے ہوش آیا تو شیرو ابھی بھی نیند میں اپنا کام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ نکت نے اپنی حالت دیکھی تو خود ہی شرما گئی۔ اس نے بہت مشکل سے شیرو کو سائیڈ پر کیا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ حقیقت میں وہ کتنا بھاری تھا۔ اس کی نظر شیرو پر پڑی تو وہ اب بیڈ پر الٹا لیٹا تھا۔ نکت اس کی ایسی حالت دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ پاگل ہے پورا، پتہ نہیں کیسے کیسے خواب دیکھتا رہتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ ساتھ کون سو رہا ہے۔ اگر بیچ میں لباس نہ ہوتا تو ہائے ہائے، یہ میں کیا سوچنے لگی۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھے اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ سرور اترنے کے بعد اب جیسے نکت کا دماغ پھر سے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا، پر اب پرواہ کسے تھی۔ دل کی حسرت تو ایک طرح سے پوری ہو گئی تھی۔ نکت جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگی اور باتھ روم میں چلی گئی اور پھر واش روم سے آنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ایکسرسائز کی۔ موسم اب کافی حد تک رنگ بدل چکا تھا، سردی شروع ہو چکی تھی۔ میں ایکسرسائز کرنے کے بعد نیچے آیا تو ابھی تک خالہ اور مہرین میں سے کوئی اٹھا نہیں تھا۔ مہرین کا تو چلو پتہ ہی تھا، مگر خالہ کیوں نہیں اٹھیں، یہ سوچ کر میں ان کے کمرے تک گیا تو انہیں چین سے سویا دیکھ کر واپس آ گیا، کیونکہ میں ان کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں نہانے کے لیے جا رہا تھا کہ سوچا مہرین کو خالہ کو جگانے کا کہہ دوں۔ اس لیے میں مہرین کے پاس اس کے کمرے میں چلا گیا۔ مہرین بچوں کی طرح ٹانگوں کو گھٹنوں سے موڑے ہوئے پیٹ کی طرف کیے سو رہی تھی۔ اس نے دونوں بازو اپنے ساتھ ہی کسے ہوئے تھے، جس میں کچھ تھا۔ میں مہرین کو اٹھانے ہی والا تھا، میری نظر اس کی بازوؤں میں بند اس ڈائری پر پڑی۔ یہ کوئی عام سی نوٹ بک نہیں تھی اور نہ ہی کوئی کتاب۔ مہرین کا اس طرح ڈائری کو خود سے چپکا کر لیٹنا مجھے عجیب لگا۔ میں نے سوچا چلو دیکھتے ہیں کہ اس ڈائری میں کیا ہے۔ میں نے ڈائری کو ایک سرے سے پکڑ کر
آہستہ آہستہ مہرین کے بازوؤں سے باہر کو کھینچ لیا۔ ڈائری کے اوپر مائی لائف مائی ڈریم لکھا ہوا تھا اور انگریزی کا لفظ ایس جو پورے کور پر تھا، ایک ڈیزائن کے روپ میں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا اس کا مطلب۔ سوچا چلو اندر دیکھتے ہیں کیا ہے۔ میں نے ابھی ڈائری کھولی ہی تھی کہ ایک جھٹکے سے وہ میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ کسی کی پرسنل ڈائری بنا پوچھے نہیں کھولتے، خبردار۔ جو میری ڈائری کو ہاتھ لگایا تو مہرین میرے ہاتھوں سے ڈائری چھین کر اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور تھوڑا ناراضگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شیرو، ایسا کیا خاص ہے اس میں جو اسے چھپا رہی ہو؟ کیا مجھے نہیں بتاؤ گی؟ مہرین، نہیں، بالکل بھی نہیں، من ہی من میں۔ تم ہی تو ہو اس میں، اور کوئی ہے کہاں؟ شیرو، اس کا مطلب ضرور کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے تمہیں اور تم نہیں چاہتی کہ مجھے پتہ چلے۔ مہرین، جو مرضی سمجھو، میں کچھ نہیں بتانے والی، یہ میری پرسنل ڈائری ہے۔ امی کہاں ہیں؟ شیرو، ارے ہاں، وہ میں تمہیں یہی کہنے آیا تھا کہ خالہ ابھی بھی سو رہی ہیں، جاؤ انہیں جگا دو اور خود بھی تیار ہو جاؤ۔ مہرین، امی ابھی تک سو رہی ہیں، تم جگا دیتے انہیں، تم نے جگایا کیوں نہیں؟